کیا علم تھا کہ یہ پاکستان ان کی منزل جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے جائیداد بیچی، بچے جو ہے وہ، اور رئیس الارات چودھری غلام عباس نے اپنی بیٹیاں تک جو ہے، میں آگے کے الفاظ نہیں کہنا چاہتا، تاریخ اٹھا کے ذرا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا جبر جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں نے اس مملکت پاکستان کی سرزمین کو چومنے کے لیے جو ہے وہ ادا کی، وہ قرض بھی چکائے ہیں جو ہم پہ واجب نہیں تھے، وہ بھی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں جو ہے وہ متعین کر کے دی اور کر کے دکھایا کہ ہماری نسبت جو ہے پاکستان کے ساتھ اس طرح کی ہے۔ آج ہمیں کوئی تانا دے تو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تانا دے جو خود اس عمل میں کسی نہ کسی جگہ شریک رہے ہیں۔ اقتدار آنی جانی چیز ہے، کل کون تھا، آج کون رہے گا، پرسوں کون ہوگا، ترسوں کون ہوگا۔ یہاں پہ لاہور سے مسجد ممبر نے بات کی، پتہ چلتا تھا کہ وہ چارج شیٹ مرتب کر کے ہمیں دے رہے ہیں اور وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جناب ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کما دے گا، اپنی حالت تو دیکھے 2 سالوں میں آپ نے کیا سے کیا کر دی ہے اس ملک پاکستان کا، جو ہماری امیدوں کا مرکز ہے، ہماری امیدوں کا محور ہے۔ مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے، بہت ہی دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو ہے۔ دکھ سے کہہ رہا ہوں، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے جو میں نے لکھا ہے، اپنے ایمان کو حاضر و ناظر جان کے لکھا ہے، اور میں اس کے اوپر بلیو کرتا ہوں اپنی سیاسی کمٹمنٹ کے ساتھ کہ پاکستان کے سیاسی حالات، پاکستان کے داخلی حالات، پاکستان کے معاشی حالات، وہ اس وقت بہت ہی خطرناک حدوں کو چھو چکے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کا مسلمان پاکستان کو مضبوط اور توانا دیکھنا چاہتا ہے، طاقتور دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ بھلا کرے میاں محمد نواز شریف صاحب کا، انہوں نے تمام تر دباؤ کے باوجود جو ہے وہ نیوکلیر جو دھماکے جو ہے اس کا فیصلہ کیا، کرنے کا فیصلہ کیا، اور پاکستان دفاعی لحاظ سے مضبوط ہو گیا۔ آپ نے سمجھا، اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ لیکن آج اب جب مجھے کسی نے یہ کہا جی کہ فارن پالیسی ڈکٹیٹ کی جا رہی ہے، بھئی آپ دیکھیں آپ دنیا میں کہاں پہ کھڑے ہیں۔ 5 اگست کے اقدامات سے پہلے مودی نے پورے ہندوستان میں الیکشن کمپین کی، اور کمپین میں کشمیر کو اپنا مرکز بنایا، اور اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا، اور پھر بعد میں اس نے ٹک کیا تھنگس ٹو ڈو میں، جیسے لکھتے ہیں ہمارے آفیسر تھنگس ٹو ڈو میں کہ ڈن، اور یہ ابھی پینڈنگ ہے۔ اس نے بالکل ایک جگہ نہیں 20 جگہ پہ کہا کہ میں نے جو ہندوستان کے ہندوؤں سے وعدے کیے تھے وہ سارے میں نے پورے کیے۔ اور پھر ہمیں اس کے بعد پیغام ملا یہاں سے کہ ہم آزاد ریاست جموں کشمیر کی حفاظت کریں گے، گلگت بلتستان کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بڑے ادب سے یہاں پہ باتیں کی، جواب میں ہم پہ طنز کے تیر برسائے گئے۔ باتیں ہم نے کیا کی کہ پاکستان کو یکجا کریں، یکجہتی لائیں، افراتفری نہ ہو، ملک میں سارے مل کے اکٹھے چلے، ملک آگے ترقی کرے، ملک میں جو ہے وہ افلاس نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے جناب اسپیکر، بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ افلاس جو ہے وہ غیرت چھین لیتی ہے، ایمان چھین لیتی ہے، اپنوں کو دور لے جاتی ہے۔ آج پاکستان میں جو حال ہے اس کے بارے میں اگر کوئی معزز رکن مجھے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن دنیا جان کی جتنی معیشتیں ہیں، جتنے انڈیکس ہیں جو اس سسٹم کو سمجھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے۔ بالکل پاکستان میرا گھر ہے، گھر گر رہا ہو، زلزلہ آ رہا ہو، تباہی آ رہی ہو تو میں کیا اس کے بارے میں واویلا نہیں کروں گا؟ میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا؟ میں اس کا ذکر نہیں کروں گا کہ کوئی بچت کی صورت لائیں؟
ہمارا تو جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے. ہمیں آپ پاکستان کو محفوظ بنائیں, طاقتور بنائیں, توانا بنائیں. جمہوری لحاظ سے آپ نے آپ کو دنیا کی تمام تر جمہوریت کے سامنے پیش کریں. ہمیں کب کوئی اختلاف ہے؟ ہم نے کب کہا ہے؟ یہاں پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ یہاں پہ پارلیمانی لینگویج استعمال نہیں ہو رہی. پارلیمانی لینگویج جو ہے وہ جو لاہور سے یہاں پہ آپ نے سنی ہے, وہ اگر میں تو نہیں ذکر کر رہا جی کہ سلائی مشینیں کہاں سے آئیں, میں یہ نہیں ذکر کر رہا کہ میں جو بنی گالا میں محل کہاں سے بنے, میں تو اس کا ذکر ہی نہیں کیا. میں نے تو کسی جگہ اور کوئی بات ہی نہیں, کسی اور نے بھی کوئی بات نہیں کی. ہم نے یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ جو فارن فنڈنگ معاملات ہیں یہ کہاں سے آئے, ہم نے اس کا بھی ذکر نہیں کیا, کیونکہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمارا پاکستان کے ساتھ لینا دینا ہے. پاکستان طاقتور ہوگا تو ہم سارے طاقتور اپنے آپ کو محسوس کریں گے. ہم مجھے بتائیں کہ 5 اگست کے اقدامات کے بعد جو ہندوستان نے کیے, شناخت ہم سے چھن گئی, علاقہ ہم سے چھن گیا. تھوڑی بہت جمہوریت جو تھی, لولی لنگڑی کٹ پتلی, وہ بھی ہم سے چھن گئی. ہمارا نقشے کے اوپر نقشے آنا شروع ہو گئے. جو یہاں پہ عوام ہے ان کو کسی نے پوچھنا گوارا نہیں کیا. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت یہی ہوتی ہے کہ جی عوام سے پوچھ کے وہ حکومت فیصلے کرتی ہے, عوام کا مینڈیٹ انہیں حاصل ہوتا ہے. یہاں پہ تو مینڈیٹ کس کا ہے کس کا نہیں ہے, کیسے چرایا جاتا ہے کیسے نہیں چرایا جاتا ہے, اس پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں پاکستان میں. اس پہ نہیں لکھی جا رہی کہ ایک جمہوری عمل کے ذریعے پاکستان وجود میں آیا تھا. میری صرف گزارش یہ ہے کہ ہماری نیت میں شک نہ کیا جائے. کشمیریوں, یہ فاروق حیدر صاحب نے جو بات کی تھی پہلے بھی, جب پرائم منسٹر پاکستان تشریف لائے تھے, ہم نے ان کی پوری عزت کی, تکریم کی, آئندہ بھی کریں گے. وزیر اعظم پاکستان ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہر جگہ قابل احترام ہے. اس طرح ہمارا وزیر اعظم بھی ہر جگہ قابل احترام ہونا چاہیے. مجھ سے اگر کو پوچھا جیسا جی وہ لاہور جو ہے وہ بصیر وزیر اعظم گئے تھے یا بصیر صدر جماعت گئے تھے, بھائی صدر جماعت بھی ہے وزیر اعظم بھی ہے, تو دونوں حالتوں میں جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ لاہور کے ساتھ تعلق ہے. ہماری بہت ساری پراپرٹی لاہور میں ہے, ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی. بہت سارا معاملہ ہمارا آپ کے ساتھ ہے. ہمارا آپ کے ساتھ ابھی تک حساب کتاب نہیں ہوا نا, ہم نے کرنا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ میں کوئی حساب کتاب نہیں کر سکتا. لیکن اس طرح کی باتیں نہ کی جائے کہ جی فلاں یہ کر گیا تھا, فلاں یہ کر گیا تھا. پاکستان ایک اسلامک جو ہے وہ ریاست ہے اور جمہوری ریاست ہے. اس کا جمہوری لبادہ قائم رہنا چاہیے اور اس کے اندر جمہوری ادارے کو فروغ ملنا چاہیے. اور پاکستان کو دنیا کے اندر, میں پریشان ہوں اس لحاظ سے, کشمیری کی حیثیت سے پریشان ہوں کہ 5 اگست کے بعد مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا, سری نگر کے لوگوں کا, لیکن لداخ کے لوگوں کا, بارامولہ کے لوگوں کا, شوپیاں کے لوگوں کا, جن کا انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے تو شوپیاں کا, اچھا آپ سن رہے ہوں گے, اچھا لیکن کہاں کے یہ جتنے لوگ ہیں, ہمیں فکر ہے, ہمیں رجوری کی فکر ہے, ہمیں نوشہرہ کی فکر ہے, ہمیں پونچھ کی فکر ہے, ہمیں اخنور کی فکر ہے, ہمیں کٹھوعہ کی فکر ہے, ہمیں جموں کی فکر ہے, ہمیں سانبا کی فکر ہے. یہاں پہ ہمارے بھائی بستے ہیں اور وہ کس حالت میں ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا اس خطے کی طرف جو ہمارے آباء و اجداد نے آزاد کروایا تھا اور لڑے تھے, اور انہوں نے یہ علاقہ بڑی محنت سے, کوشش سے آزاد کروایا تھا. آج بات یہاں پہ مجھے خود سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی سنجیدگی ہے کہ لوگ بات کر کے چلے جاتے ہیں اور خود وہ اندازہ نہیں لگاتے کہ ہمارے اندر, انہوں نے کہا الفاظ کی چبھن ہے, جو ہمارے اندر چبھن ہے کشمیریوں کے اندر, اس کو بھی کسی نے دیکھا ہے. جو تلخی ہمارے اندر ہے اس کو بھی کسی نے دیکھا ہے. جو ہمارے جگر گوشے جو ہے وہاں پہ قربان ہو رہے ہیں, ان کو بھی کسی نے دیکھا ہے. ان کے اوپر جو گاڑیوں کے اوپر بٹھا کے تصویریں بنائی جاتی ہیں, باندھ کے ان کو ٹرکوں کے نیچے لٹایا جاتا ہے, اس کو بھی کسی نے دیکھا ہے. اگر دیکھا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں دیکھا ہے تو ہمارا مذاق مت اڑائیے, ہماری قربانیوں کا مذاق مت اڑائیے, ہمارے نظریہ الگ پاکستان کا مذاق نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے ساتھ ہماری نسبت کسی جگہ چیلنجبل نہیں ہے. ہم اب بھی بھائی کنوکشن جو ہے وہ پاکستانی اللہ کے فضل و کرم سے, اور اس سے سر منہ ہمارے
جانب سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے تو یہ گلہ کیا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ تقریروں سے کشمیر آزاد ہو جائے گا، ٹویٹ سے کشمیر آزاد ہو جائے گا. مان لیا، مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کروا لیجیے. کوئی کچھ بندوبست ہونا چاہیے نا. تو یہ صرف اگر آپ کہیں کہ ہم تقریروں سے بہل جائیں گے، ہمارے زخم جو ہے وہ سل جائیں گے، ہماری آرزویں جو ہے وہ دم توڑ جائیں گی، ہم جو ہے وہ اپنی جو لاشیں ہیں ان کے اوپر خود ہی ماتم کنا ہوں گے، تو کیسے ممکن ہے انسانی دنیا میں؟ پاکستان کا بچہ بزرگ، مائیں بہنیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ ہیں. یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ او آئی سی جو ہے اس کا کانٹیکٹ گروپ بنا، ایک طاقتور گروپ تھا، مسلمانوں کا ایک نقطہ نظر تھا، لوگ آئے تھے، بینظیر صاحبہ کا اس میں بڑا رول ہے، انہوں نے بنوایا پہلے بہت سارے لوگوں نے. تو آج ہم پوچھ سکتے ہیں نا کہ او آئی سی ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑی؟ یہ جو ترکی ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، مالدیو کھڑا تھا، اس کے بعد ملیشیا بھی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا، وہ جب سے گیا حکومت سے. تو مجھے بتائیں نا کہ کہتے ہیں اچھا جی بنگلہ دیش ہے، شری لنکا ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، ایران ہے، کوئی ایک کا نام مجھے بتائیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ اس معاملے میں مودی کے اس فیل کے بارے میں، یا یہ جو اگریشن کیا ہے، یہ جو اس نے جو ریاست جموں کشمیر کے اوپر لوگوں کی شناخت چھیننے کی کوشش کی ہے، جو سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے، یہ جو جس طریقے سے ڈومیسائل دے رہا ہے، اس معاملے میں کوئی معاملہ جو ہے وہ کسی جگہ کسی معاملے کو گیا. او آئی سی کا اجلاس نہ ہو پانا یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اپنے جو مسلم بھائی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنے میں کسی نہ کسی وجہ سے، ہمیں نہیں پتا کیا وجہ ہے، ناکام ہوئی. ہم نے تو وہ بات کی ہے کہ جناب ان کو ساتھ لیں، ان کو ساتھ لے کے چلیں اور ان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کریں، اور وہ بھی ہماری آواز بنے جیسے پہلی آواز بنے ہوئے تھے. آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے ماسوائے پاکستان کی. پاکستان کو ہم کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ یہ بات اس قرارداد میں پیش کی، جو وہ بات جس کا سارے فسانے میں ذکر تک نہ تھا، وہ بات میں بہت ناگوار گزری ہے. ہم نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، ہم نے تو صرف کہا کہ یہ کشمیریوں کا مقدمہ یہ ہے کہ فاروق حیدر کے اوپر جو مقدمہ بنایا گیا وہ مقدمہ فاروق حیدر پہ نہیں ہے، وہ مقدمہ کشمیریوں پہ ہے. اس کو کوئی سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر سمجھتا کوئی تو اچھی بات، اگر نہیں سمجھتا جو اسی طرح پہلے ہمیں چھوڑ دیا گیا اسی طرح اب چھوڑ دیا جائے گا. میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ کچھ باتیں زبان زدے عام ہیں. سچی جناب اسپیکر، کوئی خاموشی طاری ہو تو اسے کچھ نہ کچھ تو کہتے ہیں نا. اور اردو ایک بڑی وسیع زبان ہے، اس میں سکوت بھی ہے جو خاموشی ہے، اور ایک توئے سے ہے سکوت. وہ کس بات کی نشانی ہے؟ جب سکوت ڈھاکا ہوا تو لوگ بلک بلک کے روئے، اس ریاست میں بھی اور پاکستان میں بھی. لیکن ہمیں تو رونے بھی نہیں دیا گیا، ہم سے تو ہمیں تو رونے کی بھی اجازت نہیں ملی. کس کے سامنے فریاد کریں، کس کے ساتھ ذکر کریں، کس کے سامنے جا کے بات کریں؟ کوئی سنجیدہ محفل، کوئی سنجیدہ پروگرام، کوئی اے پی ایس سی کو پوچھا گیا ہو، کوئی آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کو پوچھا گیا ہو، ہمیں تو سنایا جاتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. تب میں نے بات کی ہے زبان زد عام. تو جو زبان زد عام بات ہے، میرا تو کب سے سکوت ہو چکا، میں جب سے انوت ہو چکا. ہمارا تو معاملہ جو ہے وہ سنے نہ سنے، ابھی تو فاروق حیدر صاحب کی آواز ہے، ان کی پارٹی کی آواز ہے، مجاہدین کی آواز ہے، ریاست جموں کشمیر کے اکابرین کی آواز ہے، وہاں پہ جو مزاحمتی تحریک ہے اس کی آواز ہے، وہاں پہ جو لوگ اتنے بڑے محاصرے کے باوجود، 8 لاکھ فوج کے محاصرے کے باوجود کلمہ خیر کہہ رہے، حق کہہ رہے ہیں، ان کی آواز ہے. اور وہ آواز اگر فاروق حیدر کی ہے تو اسے کوئی دبا نہیں سکتا.
کوئی بھی نہیں دبا سکتا. جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنی بات کریں گے, اپنے نظریے کی بات کریں گے, اپنے عقیدے کی بات کریں گے اور اس کے مطابق آگے چلیں گے. یہ میں نے گزارش کرنی تھی. ذرا میں وقت لے گیا ہوں آپ کا جناب اسپیکر, لیکن ایک بات اور میں کہہ دوں آپ سے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے نا گلگت بلتستان کے حوالے سے, ہم نہیں کہہ رہے, یہ یو این ریزولوشن خود کہہ رہی ہیں, اس میں پاکستان فریق تھا, ہندوستان فریق تھا, کشمیری فریق تھے کہ ریاست جموں کشمیر کا وہ حصہ ہے, ریاست کی جو وحدت ہے اس کا وہ حصہ ہے, اور ریاست جو ہے وہ مشتمل ہے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر جس میں لیہ اور لداخ شامل ہے, آزاد کشمیر کا علاقہ ہے, گلگت بلتستان کا علاقہ ہے, اور اقصی چین کا علاقہ ہے. یہ یہاں پہ بات ہوئی تھی بڑی ٹیکنیکل جی کہ کراچی ایگریمنٹ ہے. کراچی ایگریمنٹ نے کیا کھویا کیا پایا اس میں نہیں جانا چاہیے. کسی نہ کسی وجہ سے وہ باتیں قبول کرنی پڑتی ہیں اور اس کو آگے بھی بڑھانا چاہیے, لیکن اگر کوئی اس کی وکالت کرنا چاہے کہ وہ بہت اچھی ایک دستاویز ہے تو میں بسط ادب اس سے اتفاق نہیں کر سکتا. جو دستاویز یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ہے وہ کشمیریوں کے امنگوں کی ترجمان ہے, اور کشمیریوں کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ اپنی قسمت کا فیصلہ کر سکے. میں اس کا ترجمان ہوں. اس حوالے سے ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے. گلگت بلتستان کے بھائی ہمارے بھائی ہیں, ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ ان کو ایسے ہی حقوق ملیں یا ہم سے بہت بہتر مل جائیں. ہمارے بھی ابھی پورے نہیں ہوئے ملے, لیکن ان کو ہم سے بہت بہتر آئینی حقوق دے دیں, ان کو ہم سے بہت بہتر انتظامی حقوق دے دیں, ہم سے بہتر جو ہے فائنینشیل جو مالی اختیارات ہیں وہ دے دیں. لیکن کل اگر کوئی اس معاملے میں غلط خدا نخواستہ غلط فیصلہ ہوا تو پھر اس عمل میں ہم شریک نہیں ہیں. یہ سیاہی جس کے ماتھے پہ لکھی جائے گی اسی کے ماتھے پہ لکھی جائے گی. اس سیاہی کو ہم اپنے ماتھے پہ لینے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں. جو سیاہی مودی نے ملی تھی وہ مودی بھگتے گا مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں, اور ریاست جموں کشمیر کا بچہ جو پیدا نہیں ہوا وہ بھی اٹھ کے جو ہے مودی کے خلاف جو ہے اور مودی کے کارستانیوں کے خلاف اور اپنی شناخت کو مٹانے کے خلاف اور جو اس نے جرم کیے انسانیت کے اوپر اس کے خلاف لڑے گا. لیکن یہ جو بات ہے یہ بات جن نے کرنی ہے سوچ سمجھ کے کرنی ہے, ہم اس میں فریق نہیں بن سکتے. یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہے, ہمارے نظریے کا حصہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے جو کانسٹیٹیوشن پوزیشن ہے, ہماری یو این سیکورٹی کونسل میں جو لیگل پوزیشن ہے اس کا حصہ ہے. اس سے ہم پیچھے نہیں آ سکتے, ورنہ ہم کسی کو کیا کہیں گے. کل پھر مودی کے نظریے کو خدا نخواستہ قبول کرنا پڑے گا, اور یہ نہیں ہو سکتا. اور یہی بات جو ہے وہ چبھتی ہے لوگوں کو, ان میں چبھن ہوتی ہے, ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بات رضا فاروق حیدر خان اور اس کی ٹیم کیوں کرتی ہے. اور پھر ایک بات اور جو میں کہہ کے اجازت چاہوں گا جناب اسپیکر کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں, میں نے کوئی فورن پالیسی نہیں, میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے گھر میں کوئی خدا نخواستہ نقب زنی نہیں کی ہے. میں نے تو ملت اسلامیہ پاکستان سے یہ کہا ہے, ریکویسٹ کیا, میں نے حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ نہیں کیا اس قرارداد کے ذریعے. میں نے ملت اسلامیہ نے پاکستان سے کہا ہے کہ جی اگر ہمارا آپ کا کوئی ناطہ ہے, اگر ہمارا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہے, اگر ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے, اگر آپ ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں, ہم تو آپ کو سمجھتے ہیں, اگر آپ بھی سمجھتے ہیں اسی طرح تو پھر یہ یکجہتی پیدا کریں, تلخی ختم کریں, جھوٹے مقدمات مت بنائیں, یہ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ اور غداری کے سرٹیفکیٹ نہ باندھیں. بہت ہو گیا. یہ فاروق حیدر صاحب کے بارے میں بات ہوئی, یہاں پہ بہت سلسلہ ہوا. کیا بتا سکتے ہیں کشمیر کی تاریخ میں کہ چودھری غلام عباس کو ایبڈو نہیں کیا گیا تھا؟ وہاں سے کام شروع ہوا. مجاہد اول کے خلاف کیا بات نہیں کی گئی تھی؟ کس طریقے سے مقدمات نہیں بنائے گئے؟ یہ تو سرے دار جو چلا گیا, جس کی قسمت میں جو لکھا ہونا تھا وہ لکھا گیا. یہ بڑا خوش قسمت ہے اس معاملے میں کہ یہ جو تغمہ جمہوریت ہے ملا. یہ تو اس لحاظ سے تو کوئی ایسی بات نہیں. یہ جو لوگ تجیب پیش کرتے ہیں, جی میں نے کہا تھا آنریبل ممبر پشاور سے کہ مجھے دکھائیں, انہوں نے کہا افسوس ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا.
لیکن کسی نے مذمت کی، کسی نے اس کو آرڈر دیے کہ یہ خارج کر دیا جائے، کسی نے آرڈر دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم اس پہ شرمندہ ہے، اور کسی نے چلے فاروق حیدر صاحب سے معافی نہ مانگے، کسی نے سارے کشمیریوں سے یہ معافی مانگی کہ آپ کے وزیر اعظم کے بارے میں غلطی سے 7 ایسے الفاظ جو ہیں درج ہو گئے، ہم اس پہ معذرت کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو 3 4 5 6 ترجمان ہیں وہ جو باتیں کرتے ہیں ان کے اندر سے باتیں نکلتی ہیں، اور یہاں پہ بھی جو ترجمان ہیں وہ بھی گھما پھرا کے اچھا جی یہ وہ کس حیثیت میں گئے تھے، کیسے گئے تھے، کیوں گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے۔ ہم اپنے قائد کی بات سننے گئے تھے۔ قائد پاکستان نے جو بات کی وہ یہی کی کہ پاکستان میں بھائی چارہ ہونا چاہیے، پاکستان میں یکجہتی ہونی چاہیے، پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، اداروں کو اپنے حدود کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، اور آئین کی بالادستی میں جو چیزیں آتی ہیں اداروں کو اپنے حدود کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے۔ یہ کون سا، اس میں مجھے بتائیں کون سی ایسی شک ہے جو ہے وہ گراں گزری ہے؟ کوئی ایسی بات بتا دے۔ اور یہ آپ سارے لوگ تائید کرتے ہیں، صبح شام لوگ تائید کرتے ہیں، ایسی باتوں کی بھی تائید کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، آپ کو تائید نہیں کرنی چاہیے، غیرت ہی گوارا نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ گوارا کر لیتے ہیں۔ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی ایسا سلسلہ نہیں کیا۔ پاکستان کے ساتھ تعلق کسی شخصیت کے ساتھ تعلق کا محتاج نہیں ہے، کسی بڑی شخصیت کے ساتھ تعلق کا محتاج نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں نے جموں کشمیر کے شہیدوں اور غازیوں کی امانت ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ رشتہ قائم و دائم رہے گا، اس میں کسی جگہ سرے منہ کمی نہیں آئے گی۔ وہ امانت ہے، اور اس امانت پہ ہم خیانت کی سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی وہ بنیادی بات تھی۔ یہ جو جرم اگر ٹھہرا ہے سو بسم اللہ، لیکن اگر یہ جرم نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، تو پھر پاکستان کی جتنی حکومت ہے، حکومت کے جو ذمہ داران ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو ان معاملات کو دیکھنے سمجھنے والے ہیں، تو انہیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ مودی ہمارا دشمن ہے، ہندوستان ہمارا دشمن ہے، ہماری پوری کی پوری نسلوں کو طے کرنے والا وہ ہے، ہماری شناخت ختم کرنے والا وہ ہے۔ مودی کے مقابلے میں جو ہمیں سپورٹ کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ بھی ساتھ ہیں۔ اس معاملے میں کوئی مسلح افواج جو ہمیں بچا رہی ہیں LOC کے اوپر، جو ہندوستان کے جارحانہ اذان کے خلاف جو ہے وہ کھڑی ہیں، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمارے لیڈر کے بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایسی بات نہیں، ان باتوں کو توڑ موڑ کے پیش نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے، اور یہ قراردادیں جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ مسلمانوں نے جموں کشمیر چاہے اس پار بستے ہیں یا اس پار بستے ہیں، وہ یہ جو دن بدن بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال ہے، عالمی صورتحال ہے، اور یہ جو دن بدن بدلتی ہوئی دنیا کی جو ہے وہ معاشی صورتحال ہے، اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ تشویش میں مبتلا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کرے کہ پاکستان ایسی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو جائے، ساری دنیا پاکستان کی بات کو سنے، اور ہمارے لیے اس اسباب رائے کے راستے، رائے شماری کے راستے ہموار ہوں، اور ہم پاکستان کا حصہ بن سکیں۔ ہماری روح بے چین ہے پاکستان میں شامل ہونے کے لیے، پاکستان کا حصہ بننے کے لیے، لیکن اس میں ایک بات بڑی واضح ہے، جب ہمیں اس اسباب رائے کا حق ساری جو لوگ ہیں، سارے جو علاقے ہیں ان کو ملے گا۔ اس سے پہلے اگر کوئی اور عمل کیا جائے تو وہ نہ صرف کشمیری کے لیے نقصان دہ ہوگا، بلکہ جو ہمارے ساتھی ہیں، جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہمارے جو وکیل ہیں، ہمارے جو سفیر بنے ہوئے ہیں، ان کی جتنی اسٹریٹجی ہے اس کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ ہماری یہ رائے، اس کے متبادل کوئی رائے ہمیں بتا دے کہ اس سے بہتر کوئی رائے ان کے پاس اگر ہے تو ہم جو ہے اس رائے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ ہمارے مقاصد کے عین قریب ہوئی، ہماری سوچ کے عین قریب ہوئی، ہمارے نظریے کے عین قریب ہوئی، ہمارے تعلق کے عین قریب ہوئی، اس کو ہم ماننے کے لیے بالکل تیار ہوں گے۔ لیکن یہ اسمبلی جو ہے، یہ جو اسمبلی ہے، یہ انگوٹھا چھاپ اسمبلی نہیں ہے، یہ لوگوں کی امانت لے کے، لوگوں کا اعتماد لے کے، لوگوں کے ووٹ لے کے منتخب ہو کے آئی ہے، اور ہمارا وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ان کی جو سوچ اور فکر ہے اس کے ساتھ ساری پارلیمانی پارٹی، ساری کیبنٹ اللہ کے فضل و کرم سے کھڑی ہے۔ تو آپ کو دعوت